کہ وہ لڑکی سے مال کا مطالبہ کرے. میرے کو آدھا تولے کی انگوٹھی چاہیے, میرے کو کیا کہتے ہیں آدھا تولے کی چین چاہیے, اور وہ ابھی تو فیشن نکلا ہے نا کان میں بالی پہننے کا, 100 تولے کی بولے 10 گرام کی, چلو یہ بھی دے دو نا بولے. اب تھوڑے دن میں یہ کان کی نتنی ہوتی نا پھلی بالی, اس کا فیشن نکلے گا تو یہ بھی مانگے گا, بولے آدھے تولے کی بالی بھی ڈالو نا بولے میرے کان میں. میرے بزرگ کو وہ کیا مانتے ہیں جو مرد ہو کر لڑکی والوں سے مطالبہ کرتا ہے, کچھ نہیں بولے اپنے کو کچھ نہیں چاہیے, بولے تھوڑا سا وی آئی پی ٹریٹمنٹ, بولے ذرا اچھا ہال دیکھو, بولے لانچ کے اندر کوئی فنکشن ہال بھی, بولے یا پربنی کے چھوٹے موٹے پرانے ہال میں کہیں کوئی شادی کرتے, بولے ہمارا بڑا خاندان ہے, بولے خاندانی لوگ ہیں بولے ہم. ہاں دیکھو میرے بزرگوں, غریبی آدھی تر لازو نکا, شریمنتی آدھی تر مادو نکا. اللہ نے مال اس لیے تھوڑی دیا کہ آدمی اس میں اللہ کے دین کے درجیاں اڑائے, اللہ کے دین کے جنازے نکالے. پھر جانتا یار یہ بولے ایک دم پکے, بولے ایک اس نے تو پہلے بولے باپ نے چھوکری کے لڑکی کے بول دیا, بولے دیکھو بولے دین کی بات کرتے ہو تو اپنے کو رشتہ منظور نہیں ہے, بدن کے کپڑے پر چھوکری کو بھیجوں گا, ایک جوڑا بھی ساتھ میں نہیں دوں گا, منگتا تو بیٹھو بولے تو جاؤ. ارے بولے بہت کڑک دکھتا بڈھا, بولے کیا بولتا ہے, لیکن اپنے دل کو سمجھاتا کوئی بات نہیں تھی. ارے اس نے اگر جیتے جو کچھ نہیں بھی دیا تو مانوس میں, بدلی پادری میں, گنگا کھیڑ میں, بسپت میں, اوندھا میں, کہاں نہیں اس کی زمینیں پلاٹنگ کا دھندا کرتا ہے, کئی 100 ایکڑ لے کر رکھا ہے. بولے ارے جیتے جو نہیں دیا تو مرنے کے بعد تو آٹومیٹک جب یہ مرے گا تو کیا ساتھ میں انڈیکس اور 7/12 کے اتارے قبر میں جائیں گے کیا, وہ تو جو چھوڑ کر جائے گا آٹومیٹک بچی اس کی میرے نکاح میں ہے تو خود بخود 7/12 پر نام تو چڑھنے والا. ارے بابا جیتے جو نہیں ملا تو مرنے کے بعد تو ملے گا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی تو یہ اللہ کا بندہ نکاح کرتا ہے آپ بزرگوں مالداری کو دیکھ کر, پھر آپ نے فرمایا کبھی تو یہ نکاح کرتا ہے خوبصورتی کو دیکھ کر. اے اللہ یہ نہیں دیکھتا بابا میں کیسا کالا پیلا ہوں, لیکن یہ کیا چاہے گا میری جو شریک حیات ہو, میری جو گھر والی ہو وہ بھی کسی سے کم نہ ہو. حالانکہ میرے بزرگ کو یہ خوبصورتی کوئی ایسی دائمی چیز تھوڑی ہے, جہاں عمر بڑھتی ہے نا تو عمر کے ساتھ آدمی کا اس کا شباب, اس کا حسن, اس کی جوانی, اس کی خوبصورتی بھی مان پڑتی ہے. پھر ایک مرتبہ اولاد کا سلسلہ شروع ہو جائے تو یہ چیز خود بخود پھیکی پڑ جاتی ہے. پھر چاہے آدمی اپنے کو ینگ بوائے, نوجوان جوان بتانے کے لیے وہ ہمارے جیسے سفید بالوں کو لال کالا کرے, بیوٹی پارلر میں جا کر میرے بزرگ کو اپنی حیت کو بدلے, وہ تو چہرے کی جھرلی بتلا ہی دیتی ہے, حضرت کے چلنے کا انداز بتلا دیتا ہے کہ یہ 25 کا جوانی کے 55 کا بوڑھا ہے. اور ایک شاعر نے بڑی عجیب بات کہی ہے, وہ کہتا ہے حسن صورت چند روزہ, حسن صورت چند روزہ, اچھی شکل تھوڑے دنوں کی, حسن صورت چند روزہ, حسن سیرت مستقل. بزرگوں سیرت کہتے ہیں انسان کی فطرت, اس کا نیچر, اس کی طبیعت, اس کے اخلاق, اس کی عادت, اس کا کیریکٹر, اس کا کردار, اس کا سلوک, اس کو سیرت کہتے ہیں. تو کہتا ہے حسن صورت چند روزہ, حسن سیرت مستقل, اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں, اس سے خوش ہوتا ہے دل. خالی گوڑی چمڑی اٹھا کے لائے پربنے والوں, تم نے کیریکٹر اچھا نہیں, کردار اچھے نہیں, اللہ کی بدلی زبان کھولتی ہو تو تانے کے سوا تو بات نہیں کرتی, نہ سسرے کو گھاس ڈالتی ہے, نہ ساس کو پوچھتی. اب اس سے کیا ہوگا, اس سے تو دل دکھے گا, تکلیف ہوگی اس سے. اور اگر دونوں کے اخلاق اچھے, کیریکٹر اچھا, کردار اچھا ہے, شوہر کو کی خدمت گزارے, اطاعت گزارے, ساس کو بھی اپنی ماں کا درجہ دیتی ہے, سسر کو بھی اپنے باپ کے سمان, باپ کے برابری کا اس کو درجہ دیتی ہے, اس سے تو دلوں میں خاندانوں میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں. تو میرے بزرگوں آپ نے فرمایا کبھی تو یہ اللہ کا بندہ نکاح کرتا ہے خوبصورتی کو دیکھ کر. پھر آپ نے مدعے کی بات بتلائی, کام کی بات بتلائی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو بتلاؤں, اگر تم نکاح کے راستے سے خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو پھر نکاح میں لڑکا اور لڑکی کے انتخاب کرنے میں سب سے پہلے تم دینداری کو ترجیح دو. آپ نے کیوں فرمایا دینداری کو ترجیح دو؟ میرے بزرگوں دینداری کے اثرات پڑتے. ایک ماں صرف اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی, جب بھی ماں بچے کو دودھ پلاتی نا بزرگوں, اس دودھ کے ساتھ اس ماں کی عفت, اس ماں کی پاک دامنی, اس ماں کے اندر کا تقویٰ, وہ ماں اللہ کی بندی ذکر تسبیح تلاوت کی اگر پابند اب ذکر کا, تسبیح کا, تلاوت کا, وہ نور اس دودھ کے ساتھ بچے کے اندر منتقل ہوتا ہے جو دودھ ماں بچے کو پلاتی ہے.
اب وہ اللہ کی بندی مال، شاپنگ سینٹر، شاپنگ پلازا، بزنس سینٹر اور سٹی چوک کی چکر لگانے والی، جس کے سر پر کبھی دوپٹہ پلو نہیں ہوتا، کبھی اس کی ماتھا، اس کی پیشانی سالوں گنتی اللہ کے سامنے نہیں جھکتی. میرے بزرگوں ایسے اس کا ہسبینڈ ہے، اس کا شوہر ہے، حرام کمائی کماتا ہے، اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارتا ہے، خدا کا باقی پاپی نافرمان بن کر اگر یہ زندگی گزار رہا ہو. آپ خود فیصلہ کریں ان کی کوکھ سے جنم لینے والی نسلیں آگے چل کر کیا بنے گی. جتنے بڑے بڑے اللہ والے نا دنیا میں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، میرے بزرگ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ بختیاری کاکی رحمت اللہ علیہ، یہ پیروں کے پیر مہا پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. میرے بزرگوں یہ بھی تو کسی ماں کی اولاد کی کوئی آسمان سے تو نہیں اترے گی. یہ خود فرماتے تم ہمارے اندر جو کرامتیں دیکھ رہے ہو نا، اس میں ہمارا کوئی کمال کمام ہماری ماؤں کا ہے، کمال ہماری ماؤں کا ہے. ہم نے ایسی ماؤں کی گودوں میں پرورش پائی ہے کہ ہماری ماؤں نے جب بھی ہمیں کچھ کھلانا پلانا ہوتا تو جب تک وہ وضو کر نہ لیتی اور وضو کے بعد 2 رکعت نماز نہ پڑھ لیتی، پھر اس کے بعد وہ قبلہ رخ ہوتی اور اپنے سروں کو اٹھا کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ذکر کرتے ہوئے وہ ہم کو دودھ پلاتی کرتی تھی. بغیر وضو کے زندگی میں انہوں نے کبھی ہم کو دودھ نہیں پلایا. یہ جو تم ہمارے اندر کرامتیں دیکھ رہے ہو، یہ ہمارے ماں کا اثر ہے. ہم نے ان گودوں میں پرورش پائی ہے. یہ اللہ والے فرماتے کہ ہماری ماں کے پیٹ میں کبھی زندگی میں حرام غذا نہیں پہنچی. ہاں یہ بنیادیں ہیں میرے بزرگوں. آپ نے فرمایا تم دینداری کو ترجیح دو، اس کے اثرات پڑھتے. یہ کتابوں میں مشہور واقعات ہیں. بڑے پیر رحمت اللہ علیہ کا، پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا، ان کے جو والد محترم تھے بڑے پرہیزگار، بڑے متقی اور بڑے نیک فطرت کے انسان تھے. یہ سفر کر رہے تھے، اللہ کے ولی، یہ اللہ کا بندہ سفر کر رہا تھا. اب عام طور پر سفر میں آدمی پر حالات آتے ہیں. حدیث میں آتا ہے نا، السفر قطعۃ من النار، سفر ناگواریوں کا آگ کا ایک ٹکڑا ہے. بڑی ناگواریاں، بڑی پیچیدگی آتی ہے سفر میں. توشہ ختم ہو گیا، اللہ نہ کرے سامان چوری ہو گیا، پیسے ختم ہو گئے، کھانا پینے کا توشہ باقی نہیں رہا. مختلف حالات سے آدمی سفر میں گزرتا ہے. یہ اللہ کے ولی سفر کر رہے تھے. اللہ کا کرنا، ان کا سارا توشہ ختم ہو گیا. اب کھانے پینے کی پاس میں کوئی چیز نہ درہم، نہ روپیہ، نہ ٹکا، نہ پیسہ. اور اس قدر شدت کی بھوک کہ اب جان نکلنی باقی ہے. پریشان ہے بھوک سے، کھانے کا کوئی توشہ نہیں، کوئی سامان نہیں. اب کیا کرے؟ نگاہ پڑ گئی پانی کے بہاؤ میں سے بیٹھا ہوا آگے بڑھ رہا تھا. اس پر نگاہ پڑنا تھا. یہ اللہ کے ولی نے ہاتھ بڑھایا اور اس سیب کو اٹھا کر کھا لیا. سیب کھا تو لیا لیکن مال خیال آیا، او ہو اس کا کوئی تو دھنی ہوگا، کوئی تو اس کا مالک ہوگا. اور پھر مالک کی اجازت کے بغیر یہ سیب میں نے کیسے کھایا؟ یہ سیب تو میری آخرت کو اجاڑ دے گا، تباہ اور برباد کر کے رکھ دے گا. میرے بزرگوں، یہ اللہ کے ولی، یہ اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والے، ان کے سامنے بس ان کی آخرت تھی. ان کی نگاہوں میں ان کی اپنی آخرت تھی کہ مجھے اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے اور اللہ زندگی کا حساب لے گا. بتا بندے زندگی کس مشغلے میں لگائی، جوانی کہاں لوٹائی، مال کیسے کمایا، اس کو خرچ کہاں کیا، اور جو کچھ جانا اس پر عمل کی طرح کیا. رونگٹے کھڑے ہو گئے، کب کپاٹ آ گئی. یہ اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ میں نے یہ صرف مالک کی اجازت کے بغیر کیسے کھایا؟ اس کا کوئی نہ کوئی تو دھنی ہوگا، ہو سکتا کسی یتیم کا ہو، بیوہ کا ہو، اور مالک کی اجازت کے بغیر یہ صرف میں نے کھایا کیسے؟ یہ صرف تو میری آخرت کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دے گا. پریشان اب کیا کریں؟ کھا تو لیا صرف، اب چلو جا کر پتہ لگائے یہ کس کا تھا، معافی تو مانگ لے اس سے. اب کیسے پتہ لگائے؟ تو جس طرف سے یہ سیب بہتا ہوا آ رہا تھا پانی کے بہاؤ میں، انہوں نے ایسا الٹا چلنا شروع کر دیا. سیب اس طرف سے آ رہا اور ادھر سے انہوں نے کہ بھئی یہ نہر کہاں سے آ رہی، کہاں سے گزر رہی. چلنا شروع کیا. پورا ایک رات اور ایک دن وہ چلتے ہی رہے اور وہ نہر ان کو ایک جنگل بیابان میں لے کر چلی گئی. کیا دیکھا؟ سیب کا ایک باغیچہ ہے اور درخت میں کثرت سے سیب اس میں لگے ہوئے، اور ان کے وزن کے جھکاؤ کی وجہ سے کی شاخیں تھی، پھانٹی جس کو کہتے، وہ زمین کی طرف جھکی جا رہی ہے. سمجھ گئے میں نے جو سیب کھایا یہ اسی باغ کے کسی درخت کا وہ سیب ہے، اور نیچے بہ رہا تھا پانی. اتنا تو اطمینان ہو گیا کہ اسی باغ کا وہ درخت، اسی درخت کا وہ پھل ہے. اب یہ پتا کیا کہ بھئی اس کا مالک کون ہے. تلاش کرتے ہوئے باغ کے مالک کے پاس پہنچے اور کہا بھائی صاحب پردیسی مسافر وہ سفر کر رہا تھا، توشہ ختم ہو گیا، دھوپ کی شدت تھی، میں نے دیکھا یہ آپ کے باغ کا سیب پانی کے بہاؤ میں بہتا ہوا بہ رہا تھا.
میں بے قابو ہو گیا اور میں نے اس کو اٹھا کر کھا لیا. بھائی صاحب اللہ کے واسطے وہ سیب میرے کو معاف کر دے. اب میرے پاس اس سیب کے دینے کے لیے پیسے بھی نہیں کہ آپ جو قیمت ادا کروں. اب بزرگوں پر بہنی والوں, وہ جو باغ کا مالک تھا وہ بھی کوئی اللہ والا تھا, وہ بھی پہنچی ہوئی ہستی تھی. اور ولی نا ولی میں شناسم, اللہ والے کو تو اللہ والے ہی پہچانتا ہے نا. سمجھ گئے بابا یہ کوئی مہان پروش ہے, یہ کوئی بڑا آدمی ہے. تب بھائی صاحب معاف تو کر دوں گا میں, لیکن میرے کچھ شرائط ہے, اگر تم اس کو پورا کر دو. کیا شرط ہے آپ کی؟ 1 سال تک اس باغ میں تمہیں مزدور بن کر کام کرنا ہوگا, اور اس پر کوئی مزدوری ملنے والی نہیں تم کو. 2 وقت کا کھانا تمہارے پاس آ جائے گا 1 سال تک. اگر یہ کر لیتے ہو تو پھر سوچا جائے گا تمہارا اس مسئلے کا حل معاف کرنے کے تعلق سے. اس اللہ کے ولی نے سوچا اگر 1 سال تک میں اس باغ میں خدمت کر لیتا ہوں اور میری آخرت اجڑنے سے بچ جاتی ہے تو بہت سستا سودا ہی ہے. اس پر بھی تیار ہو گئے. باغ کے مالک نے سارے کام سمجھا دیے کہ بابا تم کو یہ کرنا ہے, اس طرح پھلوں کی نگرانی, اس کی حفاظت, اس کو سنبھالنا, اس کے درختوں کو پانی پہنچانا, جتنے باغ کے لائن کے کام تھے وہ سب بتلا دیے. یہ لگ گئے اس کام پر. پورا 1 سال مکمل کیا. اب جب سال پورا ہو گیا بہت خوش تھے, چلو اللہ کا احسان, آج تو میری آخرت گزرنے سے بچ گئی. اب تو مالک ہر حال میں خوش ہو کر معاف کر ہی دے گا. پورے سال میں کبھی اس کو موقع ہی نہیں دیا شکایت کا. خوشی خوشی باغ کے مالک کے پاس پہنچے اور اسے کہا, وہ اپنا سال بھر کا پرانا پہلے کا وعدہ یاد دلایا. ان کا ہاں بالکل میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں, بس ابھی ایک شرط میری باقی ہے, اگر تم اس کو پوری کر دو. انہوں نے کہا بابا اب کیا ہے تمہاری شرط باقی؟ کہا میری دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے, زبان سے گونگی ہے, کانوں سے بہری ہے, ہاتھ سے لولی ہے اور پیروں سے لنگڑی ہے. اس لڑکی سے تمہیں نکاح کرنا ہوگا. پروانی والوں, اب وہ کیا لڑکی لنگڑی, لولی, گونگی, اندھی, مکھی, بہری, جانتے تھے وہ بابا اس کو ہگانا, متانا, کھلانا, پلانا, نہلانا, دلانا سب اپنے کچھ کرنا پڑے گا. پھر بھی اللہ کا ولی اس پر تیار ہو کہ چلو اس مجبور اپاہج لڑکی کی اگر میں خدمت کر لیتا ہوں اور میری آخرت گزرنے سے بچ جاتی ہے تو بہت سستا سودا ہی ہے. وہ اس پر بھی راضی ہو گئے. اب کیا تھا بزرگوں, باغ کے مالک نے اپنی بچی کا نکاح اسے پڑھا دیا اور کہا دیکھو یہ سامنے یہ تمہارا تو یہ شریک حیات تمہاری, اس کا یہ مکان ہے, یہ سامنے تمہاری بیوی. اب یہ جانتے تھے بزرگوں میں وہاں جاؤں گا, دروازے پر دستک دوں گا, اجازت مانگوں گا, سلام کروں گا, وہ اللہ کے بندے کو دیکھتی اور بولتے اور سنتی تو ہی نہیں, میرے کو ویلکم, میرے کو مرحبا کہے, میرے سلام کا جواب دے. تو جواب تو کچھ آنے والا نہیں وہاں سے, نہ دکھتا ہے, نہ بولتی ہے, نہ سنتی. انہوں نے کیا کیا, دروازے پر گئے اور دروازہ کھول کر سیدھا اندر داخل ہو گئے. اندر داخل ہونا تو کیا دیکھا, چاند سا چہرہ اور جتنے عیوب باپ نے بتلائی تھے نا, لنگڑی, لولی, گونگی, اندھی, بہری, کوئی ایک بھی عیب نہیں اس کے اندر. انتہائی حسین اور خوبصورت چاند سا چہرہ, اور آنکھوں سے دیکھ بھی رہی, زبان سے بول بھی رہی, کان سے سن بھی رہی. اب جب اس کو دیکھا, اس پر نگاہ پڑی اور اس کو دیکھتے اور بولتے ہوئے دیکھا, ایک چیخ نکل گئی اور وہاں سے دوڑے اور ہانپتے کانپتے باغ کے مالک کے پاس پہنچے. کہ بابا اللہ کے واسطے میرے کو اتنے بڑے امتحان میں مت ڈالو, یہاں تو اب ایمان کی سودے بازی شروع ہو گئی ہے. کیا بات ہے؟ تو آپ نے تو کہا آپ کی بچی لنگڑی ہے, لولی ہے, گونگی ہے, اندھی ہے, بہری ہے, اور وہاں تو ایسی کوئی بات میرے کو نظر نہیں آئی. پھر باغ کے مالک نے دوبارہ کہا ہاں میں قسم کھا کر کہتا ہوں میری لڑکی اندھی ہے, گونگی ہے, بہری ہے, لوچی ہے, لنگڑی ہے, میں قسم کھا کر کہتا ہوں. یہ اور زیادہ پریشان ہے. اللہ, پھر وہ کون تھی لڑکی جس کو بولتے ہوئے دیکھتے ہوئے میں نے دیکھا؟ پھر باغ کے مالک نے اطمینان دلایا, کہا میں قسم کھا کر کہتا ہوں دیکھو میری بچی اندھی ہے حرام کے اعتبار سے. جب سے میری بچی نے ہوش سنبھالا اس نے کبھی غیر مرد کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا, اس اعتبار سے میری بچی اندھی ہے. میں قسم کھا کر کہتا ہوں میری بچی بہری ہے حرام کے اعتبار سے. جب سے میری بچی نے ہوش سنبھالا یہ ناچ اور گانا اور میوزک اور سنگیت اور لڑائی اور جھگڑا اور غیبت کبھی اس کے کانوں میں اس کی آواز نہیں پہنچی. اس اعتبار سے میری بچی بہری ہے. پھر کہا میں قسم کھا کر کہتا ہوں میری بچی گونگی ہے حرام کے اعتبار سے کہ جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے اس نے اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کیا, کسی کو کا دل نہیں دکھایا, کسی کی غیبت نہیں کی, کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کیا اس نے. اس اعتبار سے میری بچی گونگی ہے. پھر کہا میں قسم کھا کر کہتا ہوں میری بچی لونجی ہے حرام کے اعتبار سے. جب سے
میری بچی نے ہوش سنبھالا، اس کے ہاتھ کا کبھی غلط استعمال نہیں ہوا، اپنے ہاتھ کا غلط استعمال نہیں کیا اس نے۔ پھر کہا میں قسم کھا کر کہتا ہوں میری بچی لنگڑی ہے، حرام کے اعتبار سے جب سے میری بچی نے ہوش سنبھالا اس کے پیر غلط راستے پر نہیں چلے۔ کہا جاؤ جس لڑکی کو تم نے دیکھا ہے وہی تمہاری شریک حیات ہے، وہی تمہاری بیوی ہے۔ اب بزرگوں پر بھنی والوں جب جا کر اس کے ساتھ رات گزاری ہے نا، اللہ نے اس رات میں برکت ڈال دی، اور یہ وہی برکت ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جو رات گزاری ہے، اللہ نے سے ان کو ایک اولاد دی، اور یہ وہی اولاد ہے جن کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب مائیں ایسی عفت اور تقوی والی اور پاکدام ہوں گی، باپ ایسے پاکیزہ اخلاق والے ہو گئے، تو میرے بزرگوں پھر کیوں نہیں اللہ ہر گھر کے اندر حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا وجود امت کو عطا کرے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم نکاح کے ذریعے سے خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے تم دینداری کو ترجیح دو۔ ہاں دینداری ہے، دینداری کے ساتھ میں بزرگوں حسب نسب خاندان اچھا ہے، دینداری کے ساتھ مالداری بھی ہے، دینداری کے ساتھ خوبصورتی بھی ہے، تب تو فرمایا نور علی نور، سونے پر سہاگا۔ لیکن فرمایا صرف حسب نسب کو دیکھ کے نکاح کرنا، خاندان کو دیکھ کر، خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح کرنا، یہ کہ مالداری کو دیکھ کر نکاح کرنا، میرے بزرگوں یہ حماقت اور بے وقوفی کی علامت ہے۔ پھر یہ کہ اس میں ضروری کیا ہے، اس میں ضروری کیا ہے، وہ مہر کا ادا کرنا۔ دیکھو میرے بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے جنازے کی نماز نہیں پڑھائی جس نے بیوی کا مہر ادا نہ کیا ہو۔ جب بھی کوئی جنازہ لایا جاتا آپ پوچھتے بابا اس نے مہر ادا کیا؟ آپ نے آگے بڑھ کر جنازے کی نماز پڑھائی، اور پتہ چلا اس نے مہر ادا نہیں کیا، آپ نے فرمایا میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، کسی اور سے پڑھاؤ۔ روایتوں کے اندر آتا ہے اگر شوہر کی نیت بیوی کے مہر ادا کرنے کی نہ ہو تو اس کا زندگی بھر ساتھ رہنا، تعلق قائم کرنا، زندگی گزارنا زنا میں، بدکاری کرنے میں، منہ کالا کرنے میں لکھا جاتا ہے۔ میرے بزرگوں ہمارے یہاں کا حال کیا ہے؟ مہر باندھنے کا تو رواج ہے، دینے کا رواج نہیں ہے۔ ارے بولے میرے باپ نے نہیں دیا، میرے تایا نے نہیں دیا، میرے چچا نے نہیں دیا، بولے میرے کو تھوڑا دینا ہے، 5,000 کیا 50,000 باندھو، 5 لاکھ باندھو، اپنے کو کیا فرق پڑتا۔ ہاں ہمارے یہاں باندھنے کا رواج ہے، دینے کا رواج نہیں ہے۔ اور پتہ کیا کرتے ظالم جیتے جی تو حق محض ادا نہیں کرتا اپنی بیوی کا۔ جب شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے نا تو بڈی کو بڑی بھی کو لے کر آتے، تو بڈیاں پکڑ کے چل بابا مہر معاف کرنے کے لیے، وہ آتی ہے بیچاری، اس کو جنازے کے سامنے شوہر کے لا کر کھڑا کر دیتے، اس کو بولتے بول میں نے اللہ کے واسطے مہر معاف کیا۔ اور وہ بیچاری کھڑی ہے بڈی، جانتی تھی جوان تھا، ہٹتا کٹتا تھا، میرے ساتھ میں کھیلتا تھا، یہ اس وقت اس بڈے نے میرا حق مہر ادا نہیں کیا، اب یہ کفر میں مرا ہوا مردہ یہ کیا میرا حق مہر ادا کرے گا؟ اور روتے بولتی اللہ کے واسطے میں نے مہر معاف کیا۔ یاد رکھنا فرمانے والوں، اس طرح معاف کرانے سے مہر معاف نہیں ہوتا، اس طرح سے مہر معاف کرانے سے معاف نہیں ہوتا۔ ہاں جیتے جی تو دیتا نہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے جنازے کی نماز نہیں پڑھائی جس نے بیوی کا مہر ادا نہ کیا۔ پھر اب کیا رہ گیا میرے بزرگوں؟ ولیمہ مستور ہے، لیکن شریعت تم کو گاؤ زیور نہیں بولتی۔ سارے پادری کو، مانت کو، پربنی کو، وسمت کو، گنگا کھیڑ والوں کو بلاؤ کھانے کے لیے، شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے، بدترین کھانا ولیمے کا۔ تم سیٹیوں کو، مالداروں کو بلاتے ہو، غریبوں کو بولتے ہو۔ مالدار آئے گا تو لفٹ لے کر آئے گا، لفافہ مالدار آئے گا تو لفٹ اور کیا گفٹ اور وہ تحفہ لکھ کر آئے گا، غریب کیا دے گا، ہاتھ کے نکل جائے گا، اس کو کوئی نہیں پوچھتا، ان کو نہیں بلاتے۔ حالانکہ اس میں غربا ہے، یتامہ ہے، فقراء ہے، مساکین ہے، اہل اللہ، اللہ والے علماء، ان کو مدعو کیا جائے، ان کو نہیں پوچھتے، میں مالداروں کو دعوت دی۔ ہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نکاح ہوا، آپ کو ولیمہ کرنا تھا، کچھ نہیں تھا آپ کے پاس میں، آپ نے اپنے صحابہ کو جمع کیا، فرمایا بابا لاؤ کس کے پاس ہے وہ لے کر آؤ، جو بھی ہو، کوئی باقی روٹی کے ٹکڑے لایا، کوئی گھی لایا، کوئی ستو لایا، کوئی کھجور لایا، کوئی پنیر لایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ایک دسترخوان پر جمع فرمایا اور فرمایا آؤ اپنی ماں کا ولیمہ کھا دو۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ۔ کیا بزرگوں میری شان اللہ کے نبی کے نعوذ باللہ شان سے بڑھ گئی کیا زیادہ؟ ہم اپنے آپ کو اتنا لاکھوں روپے آدمی خرچ کرتا ہے ولیمے کے اندر، لاکھوں روپے، ہوش بھی نہیں لیتا اس کو۔ اور پھر جہیز، یہاں تو اس کا کوئی شعبہ نہیں ہے، لین دین کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
جیس کہا، لیکن ہم دلیل کس چیز کو پکڑتے ہیں کہ بولے اللہ کے نبی نے بھی تو دیا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند چیزیں. ہاں بے شک دی تھی، لیکن آپ تو سب سے زیادہ انصاف پسند تھے، آپ نے حضرت فاطمہ کو دیا، باقی حضرت رقیہ بھی تو، حضرت زینب بھی تو، حضرت ام کلثوم بھی، ان کو کہیں کچھ دیا ہو یہ تو نہیں ملتا ہے کہیں روایتوں کے اندر. پھر دیا تو صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، تو کیوں دیا؟ اصل میں میرے بزرگوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. اب چونکہ اپنی بیٹی حضرت علی کے نکاح میں دینی تھی، حضرت علی کو نیا گھر بسانا تھا، اس لیے چند ضروریات کی چیزیں اللہ کے نبی نے آپ کو دی، جس میں آٹا پیسنے کی چکی ہے، 2 یمنی چادریں ہیں، کچھ مشکیزیں ہیں. یہ 2-4 چیزوں کا روایتوں میں ذکر آتا ہے، اور ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کا ارادہ ظاہر کیا حضرت فاطمہ سے. آپ نے پوچھا علی حق مہر دینے کے لیے ہے کچھ تمہارے پاس؟ کیا سوچا سپاہی آدمی ہے، یہ میری زرہ ہے اور یہ تلوار ہے، اور کیا اپنے پاس ہے؟ کہا ٹھیک ہے تلوار رہنے دو، زرہ بیچ دو. یہ نکلے زرہ بیچنے کے لیے. حضرت عثمان سے ملاقات ہوئی، بابا کہاں جا رہے؟ کہا خاتون جنت سے نکاح کا شرف حاصل ہو رہا ہے، یہ بیچ کر کچھ انتظام کروں گا اپنی شادی کا. مجھے بیچوں گے؟ کہا ہاں خرید دو. سودا ہوا، حضرت عثمان نے وہ خریدی، اور جب جانے لگے تو پیسے بھی واپس کر دیے اور زرہ بھی واپس، پیسے بھی دے دی اور زرہ بھی واپس کر دی. کہ بابا اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے، خاتون جنت کا نکاح ہو رہا ہے اور عثمان کا بھی تو کچھ لگنا چاہیے. تو میرے بزرگوں اب وہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس راستے سے چند چیزوں کا انتظام کیا. اب تو یہاں کوئی اشکال ہی باقی نہیں رہتا. خلاصہ یہ ہے یہ امت اپنے کاج کو، اپنے کاموں کو سنت پر لے کر آئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر لاؤ اپنی زندگی کو. ہاں ہمارے نبی نے سر کی مانگ نکالنے سے لے کر پیروں کے جوتا پہننے کا طریقہ تک اپنی امت کو بتلایا ہے. ایک مسلمان اس کی زندگی کیسی، اس کی کمائی کیسی، اس کا خرچ کیسا، اس کے گھر کی شادی بیاہ کیسی، اس کے گھر کی موت مٹی کیسی، ایک ایک چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر کھولا ہے. اور بزرگوں اللہ کو ہم ٹیچروں کا طریقہ پسند نہیں، اللہ کو تو اپنے نبی کا طریقہ پسند ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت ہماری کرو اور چال ہمارے نبی کی چلو. کیا دیں گے ہم اس پر تم کو؟ وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا، اطاعت کرو گے تو ہم تمہیں ہدایت کی دولت سے مالا مال کر دیں گے. اور دوسری جگہ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو ہماری اطاعت کر کے ہمارے نبی کی چال چلتا ہے ہم اپنے اس بندے کو بہت بڑی کامیابی تک پہنچاتے ہیں. تو بنیاد اور خلاصہ یہ کہ آدمی سادگی پر آئے. آج میرے بزرگوں یہ ہماری جھوٹی شان نے کتنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹیوں کا اٹھنا مشکل کر دیا ہے. حسب نسب ہے، خاندان ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیا کرے، مالداری مال میں کمی ہے. میرے بزرگوں کتنے رشتے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. اور پھر اللہ ہم کو معاف فرمائے، اس گھر کی تعلیم کے راستے سے، اعمال کے راستے سے ہم نے اپنی گھر کی چار دیواری کو نمونہ نہیں بنایا. اب وہ ایسے حیاسوز مناظر سامنے آتے، جوان بچی ہے گھر میں اور اس کا دل سینہ ہے، سینے میں دل ہے، امنگیں ارمانے چاہتے خواہشات ہے. اب وہ اللہ کی بندی کب تک اپنے جذبات قربان کرے گی، کب تک اپنے جذبات پر قابو پائے گی؟ یہ جو انٹرنیٹ ہے نا، تمہارا کیا کہتے ہیں موبائل، پہلے تو ٹیلی ویژن تھا، اب تو ہر ایک کے ہاتھ میں وہ انٹرنیٹ آ گیا. ایسے فحش مناظر اور ایسے اس کے اندر اقوال، ایسے ڈائلگ بازی جس کو کہتے ہیں نا کہ آدمی کی طبیعت زنا کی طرف، بدکاری کی طرف مائل کرنے والی چیزیں اس میں سامنے لائی جاتی ہیں. اب وہ جوان بچی ہے کب تک اپنے ارمانوں کا گلا دبائے گی؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میرے بزرگوں وہ خود اپنا جیون ساتھی تلاش کر لیتی ہے. کہاں گئی، کس کے ساتھ گئی؟ زیادہ ہوشیاری کرنے جاؤں گے نا تو سب سے پہلے یہ پربنی پولیس اسٹیشن پہ پہنچ جائے گی کہ میرے کو سیکورٹی دو، میرے کو میرے ہسبینڈ کو خطرہ ہے، بولے میری جان کو. اور گھر کے سارا خاندان جمع ہوتا ہے وہاں پر، چچا اور تائی اور ماموں اور پھپھا اور بھائی، سب کے منہ پر بھری پولیس اسٹیشن پہ چھماچا مارتی ہے کہ اگر کسی نے میرے ہسبینڈ پر ہاتھ بھی اٹھایا سب کو اندر ڈال دوں گی. میرے بزرگوں اس کا قصور وہ ہمارے گھر سے بھاگی ہوئی بچی کا نہیں ہے جس نے اپنے ایمان کا سودا کر کے اپنی منشائی زندگی شروع کی. قصور ہمارا ہے کہ ہم نے ان کی تربیت کی فکر نہیں کی، ان کو دین نہیں سمجھایا، ان کو دین نہیں سکھایا. اور پھر یہ ہماری جھوٹی شان اور جھوٹی ناک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بیٹیوں کا اٹھنا مشکل کر دیا. اس لیے بزرگوں سادگی پر آؤ، اللہ امت کے بیٹیوں کا اٹھنا آسان کر دے گا. اس لیے نیتیں بھی کرو، عزائم بھی کرو، ارادہ بھی کرو کہ ایک نکاح نہیں، ہم تو اپنی 24 گھنٹے کی زندگی سنت اور شریعت والی بنائیں گے.
ارے بھائی کرو گے نا انشاءاللہ. اور دیکھو اس کے لیے اللہ نے اس زمانے اپنے کو یہ کام دیا ہے, لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسانوں کی زندگی اس راستے سے بنی ہے. ہمارا یہ مجمع یہ بھی نیت کرے, یہ بھی ارادہ کرے کہ وہ محنت جو زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا کرتی ہے, دین کی محنت, دعوت کی محنت, یہ ہمارا مجمع اس محنت کو موت تک اپنی زندگی کا مقصد بنائے گا. ارے بھائی کرو گے نا انشاءاللہ, سب نیت کرے انشاءاللہ یہ پورا مجمع 4 مہینے لگائے گا. ارے لگاؤ گے نا بزرگوں, ذرا بیٹھے بیٹھے ہاتھ کو اوپر کرے, پتا تو چلو کتنوں کے ارادے ہو. ماشاءاللہ کیا کہنے مولانا, تمہارا تو پورا مجمع 4 مہینے کے لیے تیار. اللہ بھائی قبول فرمائے, آسان فرمائے, مدد فرمائے. اللہ ہونے والے نکاحوں میں خیر عطا فرمائے, برکت اور الفت اور محبت اور محبت پیدا فرمائے. آ جاؤ بھائی کہاں جی اجازت قبول کیا ترتیب بنائیے. اچھا ہمارے ذمہ بھی کچھ ہے, بڑھا دے نکل. بیٹھے رہے بیٹھے, اور کسی کا ارادہ ہوتا وہ بھی آگے آ سکتا ہے نکاح کے لیے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آ جائیں پٹھان ابو سفیان مشتاق احمد خان. قائم پٹھان ابو سفیان آ جائیں. بیٹھے رہے بھائی, اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہے, شور نہ کریں. شیخ سعد آ جائیں. شیخ سعد ان کے وکیل سید سراج.